بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام ٹی وی کی جانب سے پروگرام صاف سبز پاکستان کے ساتھ میں آپ کا میزبان ہارون اکرم گل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب انرجی اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ کے ایکسپرٹ ہیں۔ آپ کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ بایو میس اور کول کمبسچن میں ہے۔ آج کل ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی آف جھنگ کے وائس چانسلر ہیں اور اس علاقے میں تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ، آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے انوائرمنٹل انجینئرنگ جو ہے اس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے۔ پاکستان میں مسائل انرجی کے حوالے سے جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے سے کافی زیادہ ہیں، اب ہم ان کے حل کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو آپ ہمیں کیا یعنی اس سلسلے میں آپ کی رائے ہے کہ اس وقت جو دستیاب وسائل ہیں انرجی کے حوالے سے، اس میں سے ہمارے پاس بہترین جو ہیں بروئے کار لانے کے لیے کون سے وسائل ہیں ایسے جنہیں ہم بروئے کار لا کے پاکستان کی جو انرجی کا معاملہ ہے اسے حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کسی ایک سورس آف انرجی پہ بالکل ریلائی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں وی شوڈ ناٹ پٹ آل دی ایگز ان اے سنگل باسکٹ۔ دنیا کا ہر ملک اپنا ایک انرجی میٹرکس بناتا ہے اور وہ اپنے انڈیجنس ریسورسز کے مطابق اس کو ترتیب دیتا ہے، یعنی انڈیجنس فیول بیسڈ الیکٹریسٹی ہونی چاہیے۔ اس وقت جو پاکستان کا انرجی میٹرکس ہے اس میں ایک بہت بڑا شیئر تقریباً 65% یہ تھرمل ہے، اور اس میں بھی کوئی 30% جو ہے آپ کا امپورٹڈ فرنس آئل ہے۔ تو پاکستان تقریباً $15 ملین جو ہے وہ امپورٹ آف فرنس آئل اور پیٹرولیم پروڈکٹس پہ خرچتا ہے۔ جب آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ ارننگ $25 بلین ہوں اور اس میں سے آپ $15 بلین جو ہیں وہ خرچتے ہیں صرف امپورٹ پہ، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں کہ بڑی ہارڈ ارنڈ جو فارن ریزروز ہیں آپ اس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ ایمفیسس کرنا چاہیے ڈیمز کے اوپر۔ ڈیمز جو ہیں یہ بجلی بنانے کا، ہائیڈل بجلی دنیا کی سب سے سستی اور سب سے کلینر ماحول دوست بجلی ہے۔ اس لیے ہمارا میجر فوکس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی کم از کم 50% بجلی وہ ہماری ہائیڈل سے آنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں سولر پہ اوپر جانا چاہیے۔ پاکستان از این ایکسیپشنلی سنی کنٹری، اور پر یونٹ کاسٹ اب اس کی سستی ہوتی چلی جا رہی ہے، ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنی سولر ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ اس کے اوپر ریسرچ کر کے اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ زیادہ ایفیشنٹ اور ہماری ویدر کنڈیشنز کے حساب سے سولر سیلز جو ہیں وہ بنائے جا سکیں۔ تیسری بات ہے ونڈ۔ ہمارے پاس تقریباً 50,000 میگا واٹ کی ونڈ کوریڈور موجود ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئلے کے کوئی 186 بلین ٹنز آف کول ریزروز ہیں ہمارے پاس، جس کی انٹرنیشنل ورتھ جو ہے وہ $30 ٹریلین ہیں۔ تو ہمیں کوئلے سے بجلی بنانی چاہیے لیکن ان انوائرمنٹ فرینڈلی مینر۔ اس کے لیے دنیا میں اب ٹیکنالوجیز ہیں جن کو نیئر زیرو ایمیشن ٹیکنالوجیز کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ نیئر زیرو ایمیشن ٹیکنالوجیز اور کول جو ہے اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ یہ بڑے اچھے فگرز لگ رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے جو ہیں وہ ریسورسز موجود ہیں، اور ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے آپ کی بات ہمارے لیے بہت زیادہ اتھینٹک بھی ہے، لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے ہم ان دستیاب جو وسائل ہیں ان سے استفادہ جو ہے وہ پراپر کر نہیں پا رہے ہیں۔ تو کیا وجوہات ہیں آپ کے خیال میں ان چیزوں کی کہ ہم جو اتنے وسائل ہونے کے باوجود انرجی کے حوالے سے اب دیکھیں ہم بجلی کی شارٹیج کا شکار ہیں، اور اب سے نہیں ہے، مطلب پچھلے کوئی 10 سال سے یہ چیز مسلسل نظر آ رہی ہے کہ بجلی جو ہے ہماری انڈسٹری 40% پہ رن کرتی ہے جو اس کی اپنی اوریجنل کیپیسٹی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈومیسٹکلی مسائل ہیں، بجلی ہر سال مہنگی ہوتی جاتی ہے، بلکہ اب تو سال میں کئی دفعہ مہنگی ہوتی ہے۔ تو ہم یہ اتنے وسائل ہوتے ہوئے اس حالت کا شکار کیوں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ڈیم
جس طریقے سے اب بھاشا ڈیم ہے تقریباً 4000 میگا واٹ یا 4500 میگا واٹ کا یہ پروجیکٹ ہے 2 فیز کا. ایسے ہی ہے. یہ اس کے لیے جو انیشیل کیپٹل انویسٹمنٹ ہے وہ بڑی ہیوج چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ ورلڈ بینک یا کنسورشیم کی فنڈنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے. صحیح. تو پاکستان کے پاس جو دستیاب وسائل ہیں وہ بڑے کم ہیں. اس لیے پاکستان نے چھوٹے ڈیمز اور رن آف ریور ڈیمز اس کے اوپر توجہ دی ہے. اور ابھی نیلم جھیلم پروجیکٹ ایک مکمل ہوا ہے. لیکن ہم اس طریقے سے کالا باغ ڈیم یا بھاشا ڈیم جو بڑے ڈیمز ہیں جو ہماری بڑی شدید ضرورت ہے اس کے اوپر ہم کام نہیں کر پائے. ہمیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ فیوچر میں جتنی سستی بجلی آپ کے پاس ہوگی اتنی آپ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹیٹو ہوں گی پرائس وائز. اور دوسرا جو انوائرمنٹ کی تباہی ہے اس سے آپ بچیں گے. تیسرا آپ ایگریکلچر کے لیے دستیاب واٹر ریسورسز آپ کے پاس زیادہ ہوں گے. اس لیے یہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ اس کے ڈیمز بنیں. دوسرا سولر ٹیکنالوجیز جہاں بلوچستان جیسا صوبہ آپ کے پاس جو ہے ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لائنز کے لیے اربوں روپے آپ کو چاہیے جو واقع آپ کے پاس نہیں ہے. تو وہاں آپ کو سولر کی طرف جانا چاہیے. پاکستان کے شہروں کے اندر بھی سولر گیزرز اور ہمیں سولر کو کی اپلیکیشنز کی طرف جانا چاہیے تاکہ نیشنل گریڈ کے اوپر ہمارا پریشر جو ہے وہ کم ہو. اس کے علاوہ بایو فیولز ہیں جس طرح بایو ایتھنل ہیں. اب آپ دیکھیں ماریشس اور برازیل اور یہ جو ملک ہیں یہ اپنے پیٹرول کے اندر ان رینیویبل فیولز کو ڈال رہے ہیں تاکہ گاڑیوں سے جو دھواں نکل رہا ہے اس کو بھی ہم ریپلیس کریں کلینر فیولز کے ساتھ. تو اب تو 20% تک وہ ڈال رہے ہیں اس کے اندر بایو ایتھنل اور انڈسٹریل الکوہل. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس قسم کی ریسرچ اور ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ انڈیجنسلی ڈیولپ کریں. اسی طرح جو کول ہے اس کو ڈائریکٹ لیکویفائی کیا جا سکتا ہے. اس سے پیٹرولیم پروڈکٹس بنائی جا سکتی ہیں. لیکوڈ فیولز میں اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو گیسیس فیول میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ کلینر ٹیکنالوجیز کی طرف کول کو لے کے جایا جا سکتا ہے اور یہ انوائرمنٹ فرینڈلی بن سکتا ہے. اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا اس چیز کا کہ پاکستان کے پاس جو کول کے ذخائر ہیں ان کا 30 ٹریلین اگر میں صحیح ہوں آپ نے 30 ٹریلین تو یہ مطلب ایک بہت ہیوج اماؤنٹ ہے. تو یہ ہم اس کول کو ہم تو کول جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے لیتے ہیں اپنا چلانے کے لیے بھی, ہم انڈونیشیا سے لیتے ہیں کول. تو ہم اپنے اس کول کو کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں؟ اور اگر ایک اور آپ نے ابھی بات کی ہے ساتھ ہی اس کے کہ پیٹرول کے ساتھ بھی جو دیگر انوائرمنٹ فرینڈلی جو ہیں میٹیریلز وہ ملا کے اس کی کمبسشن جو ہے وہ کر کے تو اسے انوائرمنٹ فرینڈلی کر رہے ہیں, تو ہم اس کول کو اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے کسی دوسرے فیول کے ساتھ ملا کے؟ جی بالکل. اس کو پوری دنیا جو ہے وہ یہ کرتی ہے کہ اس کو بایو میسز کے ساتھ مکس کرتی ہے کول کو. اچھا. مثلاً بایو میس کے ساتھ مثلاً اب انگلینڈ میں یا دوسرے ملکوں میں 20% تک جو بایو میس ہیں وہ کوئلے کے بجلی گھروں میں وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بلکہ انرجی کراپس اگائی جاتی ہیں. انرجی کراپس سے مراد ہے کہ ایسے پودے لگائے جاتے ہیں جو 3 مہینے میں جوان درخت بن جاتے ہیں. ان کو کاٹ کے اور ان کو پلورائز کر کے گرائنڈ کر کے کوئلے کے ساتھ مکس کر کے جلایا جاتا ہے. یعنی 20% فوزل فیول کو جو کہ ایک ڈرٹی فیول ہے ریپلیس کر دیا جاتا ہے رینیویبل فیولز کے ساتھ. اس سے آپ کی 20% جو پولوشن ہے وہ میٹیگیٹ ہو جاتی ہے اور یہ بائی لا ہے وہاں پہ. اسی طرح انگلینڈ نے رینیویبل آبلیگیشن اسکیم شروع کی ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ رینیویبلز کو بند کریں گے انہیں کاربن کریڈٹس دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کاربن کریڈٹس جو ہیں وہ ٹریڈیبل ہیں. اسی طرح امریکہ کے اندر 90s میں ریکلیم کی اسکیم شروع کی گئی جو کہ ناکس کریڈٹ کے اوپر مشتمل تھی. تو وہ انسینٹیو دیے جاتے ہیں کہ انڈسٹری جو ہے طے کر دیا جاتا ہے کہ یہ والی انڈسٹری 1 سال میں اتنے ٹن جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن خارج کر سکتی ہے. اس سے اوپر کرے گی تو اس کو ہیوی ٹیکسز کا سامنا کرنا پڑے گا. اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, دوسری انڈسٹری جس نے کم کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن جاری کی ہے اس سے کاربن سرٹیفکیٹ خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس قسم کی سکیمز پاکستان کو بھی لانچ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کے اندر جتنی انڈسٹری لگی ہوئی ہے اس کو ہم انوائرمنٹ فرینڈلی ٹیکنالوجیز اس کے اندر انکارپوریٹ کرنے کے لیے ان کو انسینٹیوائز کریں تاکہ وہ انوائرمنٹ کے اندر پولوشن نہ جانے پائے, ان کو انسینٹیو ملے, ٹیکس ریبیٹس مل رہی ہوں. اچھا اب یہ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی کاربن کریڈٹس والی, اگر کاربن کریڈٹس خرید لی ہے دوسری انڈسٹری سے اس کا مطلب ہے آپ کو تو ہم اجازت دے رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس اتنے کاربن کریڈٹ موجود ہیں آپ جو ہے وہ پولوشن پھیلا لیں اتنی.
تو یہ مطلب یہ چیز کس طرح سے آپ تھوڑا سا اسے ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں. وہ اس میں یہ لالچ آ جاتا ہے. مثلا میرے پاس فرض کیجئے کہ 10,000 کاربن کریڈٹس ہیں, ٹھیک ہے, میں یہ کوشش کروں گا ایز اے انڈسٹریلسٹ کہ میں 5,000 کاربن کریڈٹس بچا لوں اور وہ میں بیچوں اور اس سے پیسے کماؤں. ٹھیک ہے, یعنی اس طرح سے ہم اور اس کے لیے ٹریڈ جو ہے کاربن, اس کے لیے میں ایز اے انڈسٹریلسٹ وہ ٹیکنالوجی لاؤں گا اپنی انڈسٹری میں جو منیمم کاربن ڈائی آکسائڈ کرے. تو اس طرح سے انسینٹیوز دیے جا سکتے ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جو نارملی ہمارے مطلب پوری دنیا میں انڈسٹری جو ہے وہ کاربن پولوشن کی ذمہ دار سمجھی جاتی ہے, اور جتنے جو اس کے اسٹیٹسٹکس ہیں وہ بھی اسی چیز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. تو اس طرح کے انسینٹیوز جو ہیں ہم دے سکتے ہیں اپنے جو انڈسٹریلسٹ ہیں انہیں, کہ وہ نہ صرف کریڈٹس جو ہیں وہ لے کے کاربن کے کریڈٹس لے کے وہ اس چیز کو بچائیں, بلکہ وہ آمادہ ہوں اچھی ٹیکنالوجی لانے پہ. اس چیز پہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بریک کے بعد بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کاربن کریڈٹس کے حوالے سے بھی, اور کس طرح سے ہم جسے نارملی ڈرٹی ٹیکنالوجی کہا جا سکتا ہے اسے کارآمد کس طرح بنا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پوری دنیا اس وقت کول کے خلاف بات کرتی ہے کہ جی کول جو ہے وہ ڈرٹی ٹیکنالوجی ہے, یا تو کول کو صاف کر کے ریفائن کر کے استعمال کیا جائے, یا کول کو جو ہے وہ کسی دوسری جو ہے کارآمد جسے ہم کہتے ہیں رینیویبل کے ساتھ ملا کے استعمال کیا جائے. تو ہم تو اب کول پاور پلانٹ لگا رہے ہیں, ہم نے ابھی ریسنٹلی جو ہے ادھر ساہیوال میں لگایا ہے, اس کے علاوہ تھر ہے, ہب ہے, ہم لوگ جو ہیں وہ کول پلانٹس کی طرف جا رہے ہیں. تو ذرا اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کیجیے, آپ کی ایکسپرٹیز ہے اس پہ کہ کس طرح سے کول کو بہتر کر کے, اب ہمارے پاس ریزروز بھی بہت زیادہ ہیں کولز کے, تو ہمیں انہیں زیر استعمال بھی لانا ہے. کول سے چھٹکارا ابھی فی الحال ممکن نظر نہیں آتا ہمیں, تو کس طرح سے ہم اسے بہتر کر سکتے ہیں؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دنیا میں اس وقت جو ہے تقریباً 40% بجلی کوئلے سے بنتی ہے, اور اس وقت چین میں تقریباً 10 لاکھ میگا واٹ بجلی کوئلے سے بن رہی ہے. اب انڈیا میں کوئی 2 لاکھ میگا واٹ بن رہی ہے. اسی طرح امریکہ میں اور تمام جتنے ملک بھی ہیں. کوئلہ بجلی بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ دنیا میں. اس کے باوجود کہ ایفرٹس جو ہیں وہ بڑی میسو ہیں کہ کوئلے سے جان چھڑائی جائے اور کلینر فیولز کی طرف جایا جائے, رینیویبل فیولز کی طرف جایا جائے, لیکن اس کو ریپلیس کرتے کرتے کوئی 50 سال آپ کو چاہیے تقریباً, اور ٹریلینز آف ڈالرز کی نئی انویسٹمنٹ چاہیے. یہ 2 ہرڈلز ہیں. اس لیے جو کول اویلیبل ہے اس کو انوائرمنٹ فرینڈلی بنایا جا سکتا ہے. ایسی ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں. ایک تو جو ساہیوال میں پاور پلانٹ لگایا گیا ہے یہ سپر کرٹیکل ٹیکنالوجی ہے, اور انڈیا نے بھی اس ٹیکنالوجی کے کافی زیادہ پلانٹس لگائے ہیں. لیکن جو سب سے بیسٹ ٹیکنالوجی ہے, جو انوائرمنٹ فرینڈلی ٹیکنالوجی ہے کوئلے میں بجلی بنانے کے لیے, اس کو آپ بولتے ہیں IGCC انٹیگریٹڈ گیس کمبائنڈ سائیکل. کہ کوئلے کو آپ پہلے گیس بناتے ہیں اور اس گیس سے آپ ایک ٹربائن لگا کے تو بجلی بنا لیتے ہیں. پھر جو اس گیس کے اندر انرجی کانٹینٹ ہے اس سے آپ سٹیم بناتے ہیں اور سٹیم سے دوسری ٹربائن چلاتے ہیں. اس طریقے سے اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ 54% پہ چلی جاتی ہے, جو کہ ایکول ٹو گیس فائرڈ پاور پلانٹس ہیں, اور یہ کافی کلینر ٹیکنالوجی بن جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئلے کو اگر آپ لیکوڈ فیولز میں ڈائریکٹ لیکوفیکشن میں چلے جائیں, اس کے آپ پیٹرولیم بنا لیں, دوسرے فیولز بنا سکتے ہیں, گیس بنا سکتے ہیں, سن گیس بنا سکتے ہیں. گیس از اے مچ کلینر فیول کمپیئر ٹو دا کول. تو اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ 30 اگر آپ دیکھیں آسٹریلیا اور انڈونیشیا اور ساؤتھ افریقہ کوئلہ بیچ کے امیر ہوئے جا رہے ہیں, تو پاکستان بھی اس کو بیچ سکتا ہے اور بنا سکتا ہے. پھر کول کے واشنگ پلانٹس لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کے اندر سے سلفر کنٹینٹ کو دھو لیا جائے, واش آؤٹ کر لیا جائے, لیچ آؤٹ کر دیا جائے. وہ لگنے چاہیے. اس کے اندر سے ایش کو لیچ آؤٹ کر دیا جائے. اسی طریقے سے دیکھیں نا, اگر آپ کے پاس 100 ٹرک کول ہے اور اس کے اندر 10% ایش ہے, تو اس کا مطلب ہے 10 ٹرک تو ایش کے جا رہے ہیں جو کہ ویسٹ ہے. تو جب آپ اسے دھو لیں گے, واش کر لیں گے, تو وہ 1 ٹرک یا 2 ٹرک رہ جائیں گے. اسی طریقے سے سلفر اس میں سے ریموو ہو سکتا ہے. اس طرح جب اس کو جلایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی بھٹیوں کے اندر ہم چونا جو ہے کیلشیم سلفیٹ اس کا سپرے دیتے ہیں تاکہ
اس سے ہم سلفر کو پکڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کہ ہم نائٹروجنس آکسائڈ کو وہاں سے میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اسکربر کے ذریعے سے, امائنس کے ذریعے سے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کیپچرنگ کر سکتے ہیں. تو پھر جو گیسز نکل رہی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو ہم فضا میں منیمم پولوشن کو بھیج سکتے ہیں اگر پراپر ٹیکنالوجیز اس کے اندر اڈا کر. جتنی ایک کوئلے کے بجلی گھر کی پوری قیمت ہے, اس سے آدھی قیمت جو ہے وہ آپ کو لگانا پڑے گی کلین کول ٹیکنالوجیز کے لیے, اور دنیا یہ لگا رہی ہے. جو ماڈرن کول فائرڈ پاور پلانٹس ہیں, اور یورپی یونین نے تو ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ 2016 آنورڈ جو ہیں وہ تمام پاور پلانٹ یہ ٹیکنالوجیز لگائیں گے, ورنہ ان کو بند کر دیا جائے گا 2015-16 یعنی یورپ کے جو پاور جی یورپی یونین کے, اور انہوں نے کیے بھی ہیں, بہت سارے کلوز بھی کیے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں بھی اپنے پاور پلانٹس ہیں, وہ ساہی والا یا کوئی ہے, ان کے اوپر کلین کول ٹیکنالوجیز کو اور امپلیمنٹ کرنا چاہیے. کچھ آلریڈی انٹیگریٹڈ ہیں, کچھ مزید کی جا سکتی ہیں, اور ٹیکنالوجی امپروومنٹس اس میں لانی چاہیے. یہ جو ہمارے پاس کول کے ذخائر ہیں جن کی 30 ٹریلین جو ہے ڈالر US جن کی ہے قیمت ورتھ ہے جن کی, تو اس سے ڈاکٹر صاحب ہمارے انرجی کے تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. جی بالکل حل ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے. جی بالکل. جس طرح سے میرا خیال ہے کہ کوئی کتنے 100 سال تک اگر ہم خود ہی استعمال کریں, اگر ایوریج سی کسی کو نہیں دیتے, اگر کسی کو نہیں دیتے, اور اگر ہم ایوریج سی ٹیکنالوجی استعمال کریں جس کی جو ایفیشنسی ہے وہ کوئی 35 یا سے لے کے 39% تک ہو, تو یہ 500 سال تک 1 لاکھ میگا واٹ آپ کو دے سکتا ہے. لیکن جس ٹیکنالوجی کی میں بات کر رہا ہوں IGCC, یہ 54% ایفیشنسی, 750 سال تک آپ 1 لاکھ میگا واٹ بنا سکتے ہیں. تو 750 سال تک ہم یہ بجلی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی وہ ملک جو بجلی کی کمی کا شکار ہے, وہ اس کے پاس اتنے ذخائر موجود ہیں کہ ہم اور یہ ایک وسائل جو ہمارے پاس دستیاب وسائل ہیں ان میں سے صرف ایک وسیلے کی بات ہو رہی ہے. پھر آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں کوئلہ, اپنا کیوں نہیں. ایگزیکٹلی. اصل میں جو پاور پلانٹ لگائے جاتے ہیں دنیا بھر میں, ان کا ایک ڈیزائن ہے, اور ساروں نے وہ کاپی کیا ہوا ہے. جیسے انگلینڈ کی ایک کمپنی امریکہ کی ہے بیب کاک, انگلینڈ میں وہ ڈوسن بیب کاک ہے, اور پھر چائنیز نے بھی ان کی کاپی کی ہوئی ہے. وہ پلانٹ اٹھاتے ہیں 660 میگا واٹ کا, اور دنیا میں ہر جگہ پلیس کر دیتے ہیں. اچھا. دیٹ از ناٹ ڈیزائنڈ فار دا پاکستانی کول. اگر آپ کو پاکستانی کول سے استفادہ حاصل کرنا ہے تو آپ کو پاکستانی کول کی اسپیسیفکیشن کے مطابق وہ لانا پڑے گا. تو ہم اسے ماڈیفائی, ہمارے ایکسپرٹس اسے ماڈیفائی نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اور آپ کو اپنے کول کی کریکٹرسٹکس کے مطابق انہیں ڈیزائن کرنا پڑے گا. نمبر 1 جو ہے, اب جو اس وقت آپ کے پاس چائنیز لگے ہوئے ہیں, اس میں آپ لوکل کول کو بلینڈ کر سکتے ہیں. مثلا تھر کول کو اس میں آپ بلینڈ کر سکتے ہیں. آپ اپنے شوگر کین بگاس کو اور کاٹن سٹاک کو اس کے اندر بلینڈ کر سکتے ہیں. اچھا. یہ ہمارے پاس یعنی ایکسپرٹیز موجود ہے. جی بالکل ہے. اچھا, یہ ابھی آپ نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ جو بایو ماس ہے یہ بھی اس کے ساتھ کول کے ساتھ ملا کے یہ بن رہا ہے اور استعمال کرتے ہیں. تو ہم تو زرعی ملک ہیں, ہمارے پاس تو بایو میس کی ویسے ہی وافر ہے. تو ہم اپنا یہ جو کول پلانٹس ہیں جو ابھی چل رہے ہیں جن میں ہم کول استعمال کرتے ہیں, امپورٹڈ کول, تو ہم ان کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے. آپ کو یہ کرنا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے وہ اپنی جو لمٹس ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز کی اور ناکسز کی اور ساکسز کی, ان کو اسٹرنجنٹ کریں. آپ کی جو لمٹس ہیں وہ یورپی یونین کے مقابلے میں اور دنیا کے مقابلے میں بڑی کھلی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ آپ ماحول کو گندا کرتے رہیں. آپ جب ان لمٹس کو اسکویز کریں گے تو ان کمپنیز کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ ایسی ٹیکنالوجیز لائیں. ان کو کرنا پڑے گا کہ وہ بایو میسز کو مکس کریں. کیوں کرنا پڑے گا کہ بایو میسز کو مکس کرنے کے لیے ان کی انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے. کول فائرڈ پاور پلانٹ کے ڈیزائن کے اندر کوئی ماڈیفکیشن نہیں کرنی پڑتی. آپ سیدھا اسے اٹھاتے ہیں, پیستے ہیں, اس کے ساتھ بلینڈ کر دیتے ہیں, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ 80% تک آپ ناکسز ختم کر دیتے ہیں. 80% تک آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز آپ کی ختم ہو جاتی ہیں. اگر آپ اس میں 25% بایو میس ڈالتے ہیں, 25% آپ کاربن ڈائی آکسائڈ ریڈیوس کر دیتے ہیں, 25% آپ سلفر ڈائی آکسائڈ ریڈیوس کر دیتے ہیں. ہم بلین ٹری سونامی جو ہے اس کا, اس پہ بھی جا رہے ہیں. ہمارا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت کم ہے جو ہمارے اعداد و شمار موجود ہیں اس کے لحاظ سے, کہ ہمارا جو کاربن ایمیشنز ہیں وہ پوری دنیا میں شاید 0.5 to 0.8% جو ہے پاکستان کا ہے اس میں جو کنٹریبیوشن ہے. تو اگر ہم ان ٹیکنالوجیز پہ چلے تو اس کا مطلب ہم تو پھر زیرو ایمیشن پہ چلے جائیں گے. ہمیں اپنی جتنی انڈسٹری ہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے, ان میں جو ان کے اونرز ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ اس میں جو پولوٹنٹ ایمیشنز کنٹرول ٹیکنالوجیز ہیں
گیسیس ایمیشن کنٹرول ٹیکنالوجیز ان کو لے کے آئیں نمبر 1, ان کو انویسٹ کریں. اس کے لیے انہیں ہمیں ٹیکس کے اندر چھوٹ دینی ہوگی, انسینٹیوز دینے ہوں گے, تاکہ ہماری کل کو جو پروڈکٹس ہیں یہ نہ ہو کہ یورپی یونین ہماری پروڈکٹس خرید رہی ہو کیونکہ جی آپ ڈرٹی انرجی سے بنا رہے ہیں. اس لیے ہمیں ابھی سے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور پیرس ایکارڈ کے اندر ایسے فنڈز قائم کر دیے گئے ہیں کہ جو غریب ملک ہیں ان کے لیے فائنینشیل ایڈ موجود ہے, وہ اس ایڈ سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی تمام انڈسٹریل پروسیسز کو انوائرمنٹ فرینڈلی بنانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں ان چیزوں کے اوپر, کیونکہ ہمارے جو گرین کلائمیٹ فنڈ پہ جاتے ہیں پروجیکٹس وہ اتنے ویل پریپیئرڈ نہیں ہوتے ہیں, وہاں سے ہمارے پروجیکٹس منظور نہیں ہوتے ہیں نارملی جو کبھی پیش بھی کیے گئے ہیں. اب تو شاید یہاں سے جو ہمارا سیلز ہیں وہاں سے یہ جو کاربن کریڈٹس والے ہیں ادھر سے ہی منظوری. سر اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس انرجی اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ کے ایکسپرٹس نہیں تھے. تو پہلی دفعہ میں نے پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف انرجی اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ پنجاب یونیورسٹی میں ایک پروجیکٹ بنایا PC1, اور وہ ادارہ جو سینٹر فار کول ٹیکنالوجی کا اس کو اس میں کنورٹ کیا, کیونکہ مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک بڑی ایکیوٹ شارٹیج ہے, کیونکہ انرجی اور انوائرمنٹ یہ دو نان سیپریبل اینٹیٹیز ہیں, ان کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ انوائرمنٹ کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ انرجی کس طریقے سے پیدا کرتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑی پولوشن دنیا میں جو آ رہی ہے تقریباً 66% ایمیشنز جو ہیں وہ بجلی بنانے کے کارخانوں سے نکل رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم ایک بڑے اچھے پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے انرجی کی ضرورت ہے, اور اسے ہمیں کنورٹ کرنے کے لیے یعنی اچھی انرجی میں کنورٹ کرنے کے لیے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ایجوکیشن جو ہے اس کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اس میں اچھے سٹیپس بھی لیے ہیں. ہم ایک بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے انوائرمنٹل اینڈ انرجی ایجوکیشن کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ انوائرمنٹل اینڈ انرجی جو ہے اس کا جو مکس ہے اس کے بارے میں ہماری ایجوکیشن جو ہے سیکٹر اس میں کس چیز کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب نے پنجاب یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف انرجی اینڈ انوائرمنٹل جو انجینئرنگ ہے اس کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت کام کیا کہ انہوں نے یہ سینٹر قائم کیا ایک بڑی جو ہے لاگت کے ساتھ. اور اب ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ یونیورسٹی آف جھنگ میں جہاں پہ ایز اے وائس چانسلر سر آپ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, اس میں آپ کوئی اس طرح کے سٹیپس اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں میرا شروع سے یہ بلیو رہا ہے ایز این ایجوکیشنسٹ کہ کوئی ایک اگر ادارہ آپ نے اچھا بنا دیا تو وہ قوموں کی تقدیر بدل سکتا ہے. مثال کے طور پہ امریکہ کا سب سے بڑا اور اچھا ادارہ جو ہے MIT ہے, میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. MIT جو ہے اس کے جو گریجویٹس ہیں انہوں نے 400 کمپنیز بنائی ہیں, اور وہ جو ٹیکس ریونیو دیتے ہیں امریکن اکانومی میں وہ $232 بلین ہے. کتنا؟ $232 بلین. اب ایک ادارے سے پڑھے ہوئے گریجویٹس کا امریکن اکانومی میں کنٹریبیوشن آپ دیکھ لیں. کیمبرج ایک ادارہ برطانیہ نے بنایا ہے, 100 سے زیادہ نوبل لاریٹ اس ادارے نے دیے ہیں. ایسے ہی پوری اسلامی دنیا میں 2 یا 3 نوبل لاریٹس ہیں, اور ان میں سے بھی 2 وہ ہیں جنہوں نے ویسٹ کی لیبارٹریز میں کام کیا. کیمبرج یونیورسٹی کا ایک ادارہ ہے جو اپنا کالج ہے ٹرینٹی, 33 نوبل لاریٹ صرف اس نے دیے. بر صغیر میں مسلمانوں نے ایک ادارہ بنایا علی گڑھ جی, اور علی گڑھ نے آپ کو پاکستان دیا. قائد اعظم کی 95% ٹیم جو ہے وہ علی گڑھ کے گریجویٹس کے اوپر مشتمل رہی. اس لیے میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی, یہاں سینٹر فار کول ٹیکنالوجی تھا, پھر میرا برین چائلڈ آیا انسٹیٹیوٹ آف انرجی اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ, جس میں نے رینیویبلس رکھے, بایو فیولز رکھے, سولر ٹیکنالوجیز رکھیں, ونڈ ٹیکنالوجیز رکھیں, پیٹرولیم پروسیسنگ ٹیکنالوجیز رکھی, شیل آئل اور شیل گیس
پاکستان کے اندر اس کے بے پناہ ذخائر ہیں. ٹھیک ہے. شیل آئل اور شیل گیس. تھوڑا اس پہ ہمیں امریکہ نے اب شیل آئل اور شیل گیس نکالا اور اس کے بعد اس نے مڈل ایسٹ سے آئل خریدنا بند کر دیا, جس کی وجہ سے پرائسز نیچے چلی گئیں. جرمنی سے انڈسٹریلسٹ اپنی انڈسٹریز اکھاڑ کے یونائٹڈ اسٹیٹس میں لے گئے. یہ وہ ہے جہاں, اور یہ ہمارے پاس جیولوجیکل رپورٹس موجود ہیں کہ پاکستان میں کہاں کہاں انڈس بیسن کے ساتھ شیل آئل اور شیل گیس موجود ہیں. یہ فریکشنیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ان کو نکالا جا سکتا ہے اور اس سے پاکستان بہت زیادہ ریونیو ارن کر سکتا ہے. تو پاکستان کو ضرورت ہے ایسے ایکسپرٹس کی, ایسے جیولوجسٹ کی جو بالکل صحیح کوانٹیفائی کر سکیں کہ کہاں کہاں کون سی منرلز ہمارے پاس موجود ہیں. 60% ہمارے پاس پہاڑی علاقہ موجود ہے. تو ہمارے ایکسپرٹس ہیں کیوں نہیں ہیں اس سلسلے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں یا جو ہمارے ادارے ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے پروفیشنلز ہم نہیں بنا پائے. ہمارے پاس اس لیول کی لیبارٹریز نہیں ہیں جس قسم کی ویسٹ کے پاس لیبارٹریز ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری ان اداروں کو اس لیول کی فنڈنگ اویلیبل نہیں ہے. ہم 0.9% جی ڈی پی کا خرچ رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کے اوپر, اور اس 0.9% کا میکسیمم کمپوننٹ جو ہے وہ سیلریز میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں جب تک ہم اپنا 4% جی ڈی پی ایجوکیشن کے اوپر لے کے نہیں آتے ہیں, جب تک ہائر ایجوکیشن کے اوپر ہم میسو فنڈنگ نہیں کرتے, تب تک یہاں ویکسینیشنس نہیں بنیں گی, تب تک یہاں ایسے ایکسپرٹس پیدا نہیں ہوں گے جو آپ کے ہڈن نیچرل ریسورسز کو زمین سے باہر نہ لا سکیں, ان کو پروسیسنگ کر سکیں, اور پروسیسنگ کر کے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریونیو کما سکیں. ڈاکٹر صاحب بحیثیت ایجوکیشنسٹ, اب آپ مطلب ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کسی بھی جامعہ کا وائس چانسلر ہونا. آپ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس چیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے ہمارا یہ؟ دیکھیں مجھے جو یونیورسٹی دی گئی نا, میں اس کا سنگل امپلائی تھا, میں پہلا وائس چانسلر ہوں, اور وہاں کچھ نہیں تھا, کھیت تھے یا ایک کالج کے 5 کمرے تھے. آج اس کا اپنا ایک کیمپس ہے ماشاءاللہ. آج اس میں 20 BS پروگرامس چل رہے ہیں, جس میں مائکرو بایولوجی اور جس کے اندر بایو کیمسٹری جیسے پروگرامس, جس کے اندر زالوجی, میتھمیٹکس, فزکس, کیمسٹری, یعنی سائنسز کے سبجیکٹس جو ہیں وہ بھی چل رہے ہیں, جو کہ چلانا زیادہ مشکل ہے. مینجمنٹ کے بھی چل رہے ہیں. پھر ایم فل پروگرام بھی اس دفعہ ہم نے 5 شروع کر دیے. ابھی اس یونیورسٹی کی عمر 2-2.5 سال ہے, تو ہم نے بڑی تیزی کے ساتھ اس کی ترقی کی, اور تمام پروگرامس جو ہم نے کیے ہیں HEC سے ان کی ایگریڈیٹیشن لی ہے, اور بیسٹ آف دی بیسٹ فیکلٹی کو وہاں ہم نے پیورلی آن میرٹ ریکروٹ کیا ہے. تو مجھے بڑی امید ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ یونیورسٹی اور یہ ادارہ آگے بڑھے گا. لیکن اٹس ٹو ارلی کہ میں اتنی جلدی کو بڑا کلیم کروں, لیکن میں ایک ایسی فاؤنڈیشن ضرور وہاں دے کے جاؤں گا کہ یہ ایک بہت ہی اچھی اور مثالی یونیورسٹی بنے. آپ کے پلانز میں انرجی اینڈ انوائرمنٹل سائنسز کے حوالے سے بھی وہاں پہ کچھ پروگرام شروع کرنا ہے؟ میں نے بایو کیمسٹری اور مائکرو بایولوجی کے پروگرامس وہاں لانچ کیے ہیں, لیکن انوائرمنٹل سائنسز کا بھی کیا ہے. تو اس کے بعد میرے بالکل ارادے موجود ہیں کہ میں وہاں اسکول آف انجینئرنگ وہاں کروں, اس کے لیے PC1 بناؤں, اور ایک اسکول آف انجینئرنگ جو ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا لے کے آؤں. وہ ٹیکنالوجیز جو دنیا میں نئی ڈیولپ ہو رہی ہیں, وہ ٹیکنالوجیز جو کہ ملٹی ڈسپلنری ہیں, تاکہ ایسے گریجویٹس ہیں جیسے انڈیا نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجیز کو 23 بنائے, اور ان کے گریجویٹس کو ڈائریکٹ باہر جاب ملتی, انہیں کوئی وہ کرنے نہیں پڑتے کورسز. ہمارے یہاں پہ جو سر ایکسپرٹ ہوتے ہیں, مطلب کسی بھی فیلڈ میں جو آگے جاتے ہیں, انہیں تو باہر سے دوسری یونیورسٹیز اٹھا لیتی ہیں. ہمارے یہاں پہ شاید ایک کمی یہ بھی ہے, شارٹیج کی وجہ جو ہے کہ ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں وہ دوسرے ملکوں میں خدمات انجام دیتے ہیں, اور بڑے بڑے ان کے دنیا میں نام بھی ہیں. جس طرح سے جیولوجی کا میں نے ایک صاحب کا نام سنا تھا کسی وقت کہ وہ دنیا کے بہترین جیولوجسٹ ہیں, دین محمد ان کا نام تھا, اور پیٹرولیم انجینئرنگ جو ہے اس میں ان کا بڑا کام تھا, اور وہ یہیں کے ہمارے گریجویٹ. ڈاکٹر فضیل ہیں ایک, ایل صدیقی ان کا بڑا نام ہے. تو ہم کیا انسینٹیوز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ رہیں؟ اور جس طرح سے اب ہمیں ضرورت ہے اس وقت سولر ٹیکنالوجی, جس طرح سے ہم نے شروع میں بات کی کہ پاکستان ایک یعنی پیراڈائز ہے کہہ لیں اس چیز کے لیے کہ سنی کنٹری ہے, یہاں پہ ہمیں سولر ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہمیں جس طرح سے دوسری ٹیکنالوجیز ہیں, جس طرح سے ونڈ والی ہے ٹیکنالوجی, پاکستان کے پاس بہت بڑا اسکوپ موجود ہے رینیویبلس میں بھی لیڈ کرنے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جو آپ انسینٹیو کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا برین ڈرین ہو جاتا ہے, باہر چلا جاتا ہے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. دیکھیں جب میں نے PhD کی تھی تو میرے پاس 3 آپشنس تھے. ایک تھا کارنل یونیورسٹی USA کا, ایک میرے پاس لیڈس یونیورسٹی انگلینڈ کا جہاں سے میں نے PhD کی تھی, مجھے وہاں ریسرچ ایسوسیٹ شپ 2 سال کی آفر ہوئی تھی.
تیسرا میرے پاس سعودی عرب کا ہے. میں تینوں آپشنز چھوڑ کے پاکستان آ گیا تھا. اور اس کی دیکھیں, اگر آپ کے پاس ایک خواب ہے اپنے ملک کو, جب ہم وہاں رہے برطانیہ میں تو ہم کڑتے رہے کہ ان لوگوں نے, ان کے آباء و اجداد نے بہت شدید محنت کی اور آج یہ یہاں لے گئے. میں بڑا کنونس ہوں کہ اگر ایک جنونی ٹیم دن رات کام کرنے والی کوئی 25,000 لوگوں کی پاکستان میں ہو تو ہم 25 سال میں انگلینڈ کو بیٹ کر سکتے ہیں. دوسری میں آپ کو بات بتاؤں, جو لوگ جاتے ہیں اور وہاں کام کرتے ہیں, میری نظر میں وہ ایک سیریس مسٹیک کرتے ہیں. جتنی ترقی کرنے کی گنجائش پاکستان کے اندر موجود ہے کمپیٹنٹ لوگوں کے لیے, اتنے دنیا میں کہیں نہیں. یہاں ویکیوم ہے. یہاں ایک جینون کمپیٹنٹ بندہ تو ملتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میری اپنی مثال آپ کے سامنے ہے. میں نے بڑی ریپڈلی ترقی کی اپنے شعبے کے اندر. میں نے انگلینڈ جا کے پاکستان کے مسئلے کے اوپر پی ایچ ڈی کی. میں نے اپنے سپروائزر کو کہا کہ میں پی ایچ ڈی کروں گا تو پاکستان کے مسئلے کے اوپر کروں, اور میں نے اس مسئلے کے کسی ایک بٹ پہ نہیں کی. میں نے اس کے ایکسپیریمنٹس بھی میں نے خود کیے, اس کی ماڈلنگ بھی میں نے خود کی, اور اس کی انوائرمنٹل اسپیکٹ کے اوپر بھی میں نے کام کیا. جو 3 پی ایچ ڈیز ہو سکتی تھیں میں نے سنگل اس میں کام کیا, اور میرے سپروائزر نے کہا تم نے 3 پی ایچ ڈیز کا کام کیا, اور اس کا مجھے فائدہ ہوا پاکستان میں آ کے. میں نے اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا کول فائرڈ پاور پروجیکٹس کی انسٹالیشن کے لیے, اس کی فیزیبلٹیز کے لیے. میں نے کنسلٹنسیز فری دیں اپنے ملک کی انڈسٹری کو. میں نے انسٹیٹیوشنز یہاں پہ کھڑے کیے, اور میں نے سروسز دیں. آج میں وائس چانسلر ہوں. تو میں, اور وہاں جو بندہ میرے ساتھ کا گیا ہوگا وہ آج بھی اسسٹنٹ پروفیسر لیول سے اوپر نہیں گیا ہوگا. ماشاءاللہ, یہ اتنی ایج میں وائس چانسلر ہونا ویسے ہی, وہ امریکہ میں یا انگلینڈ میں یا جرمنی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے سے اوپر نہیں گیا ہوگا, اور بڑا تیر مار لیں گے پروفیسر بن جائیں گے. اور جو ہمیشہ ایک سیکنڈ گریڈ سٹیزن رہیں گے, اگر وہاں کی نیشنلٹی بھی لے لیں, اور عید والے دن ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے ہم نے وہاں رہ کے دیکھ لیا ہے. تو دیر از اے ٹریڈ آف بٹوین دی سلیکشن. میں نے اپنی قوم کے پرائڈ کو چوز کیا. میں یہاں فخر سے سینہ تان کے اپنی اولاد کے ساتھ میں اس کو اون کرتا ہوں. میرے آباء و اجداد کی یہاں قبریں موجود ہیں. میرے لیے کوئی چام نہیں ہے کہ میں کسی ویسٹرن کنٹری میں جا کے بیٹھوں اور وہاں میری اولاد جو ہے پلے بڑھے. اور میں اس پہ قوم نے بھی آپ کو سر پہ ہی بٹھایا ہے. بالکل, میں اس پہ کنونس کرتا ہوں. اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ میں بڑے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ان کے غلط ڈیسیژنز ہیں. وہ پیسے کے لیے جاتے ہیں. اچھا پیسہ, اچھی روٹی کھانا ہر کسی کا ایم نہیں. میرا تو کم از کم نہیں ہے کہ میں ایک اچھی روٹی کھانے کے لیے میں ایک وہاں جا کے بیٹھ جاؤں اور وہاں ایک سیکنڈ گریڈ سٹیزن کے طور کے اوپر زندگی گزاروں, اور اب اس کے بعد میری اولاد بھی میرے کنٹرول میں نہ ہو. میں نہیں یہ افورڈ کر سکتا. سر, بڑا اچھا جذبہ بھی آپ کا, وہ جذبہ آپ کو واپس لے کے آیا. آپ نے ملک کی ترقی کے لیے کام بھی کیا, اور جو ہمارے یہاں کے سٹیزنز ہیں وہ یقیناً پلے کر سکتے ہیں, ایک بڑا اچھا رول کر سکتے ہیں. ایک کیا پیغام دیں گے آپ انرجی کے حوالے سے کہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ ڈومیسٹیکلی کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ مطلب یہ ہمارا اینڈ نوٹ ہمارے پروگرام کا. ہمیں اپنے ولیجز میں بایو گیس پلانٹس کو لانا چاہیے. ٹھیک ہے, جو ہمارے کاؤ ڈنگ ہیں, گوبر ہیں, اس سے گیس بنا کے, اور انڈیا نے یہ کیا ہوا ہے, ہم پورے اس کے چولہے جلا سکتے ہیں, اور یہ مفت کی بجلی ہیں. اسی طرح سولر ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ دھوپ ہمیں دی ہوئی ہے, اور کسی سے خریدنی نہیں ہے. ہمیں خود سولر سیلز بنانے چاہیے. ایسے سولر سیل جو سورج کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائریکشنز کو بدل رہے ہوں. ایسے سولر سیل جن کی ایفیشنسی بہت زبردست ہو. ہم اس میں بالکل سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں. ہمیں ایسی ونڈ ملز بنانے کی ضرورت ہے جو لو ونڈ ویلوسٹی کے اوپر کام کر سکتی ہوں اور ہمیں بجلی دے سکتی ہوں, مفت کی بجلی ہمیں مل سکتی ہوں. ہمیں ایسے ہائیڈروجن فیول سیلز کھڑے کرنے چاہیے جو ہم کل کو گاڑیوں میں استعمال کر سکتے ہوں, اپنی ٹرینوں میں استعمال کر سکتے ہوں. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بایو میسز سے ہائیڈروجن بنا رہی ہے دنیا, بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسے ہی برین سے نوازا ہے. ہمیں صرف حکومتی سرپرستی کی اور پرائرٹی کی ضرورت ہے. اگر پاکستان کو کہ یہ ہم پرائرٹیز فکس کر لیں اور اپنے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر انویسٹ کریں تو یہاں سے ایسے سائنٹسٹ اور انجینئرس پیدا کیے جا سکتے ہیں جو اس ملک کے انڈیجنس ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اس ملک کو ترقی کی طرف لے جا سکیں. اس ملک کے انڈیجنس ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ہم ملک کو ترقی کی بلندیوں پر لے کر جا سکتے ہیں. یہ پیغام ہے ڈاکٹر صاحب کا ہمارے آج کے اس پروگرام کے لیے, اور اس کے لیے یقیناً ہمیں پبلکلی کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی ضروریات کو سمجھتے ہوئے ٹیکنالوجی کو اس کے مطابق استعمال کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں حکومت اگر سرپرستی دے اور ہم اپنے ہائر ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ بہتر کریں تو یقیناً ہم یہ اپنا گول حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آج ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بہت اہم باتیں آپ نے ہماری
پبلک کے لیے بتائیں جو ہمارے نالج میں یقیناً اضافہ کریں گی. انشاءاللہ ہم آپ سے مستقبل میں بھی استفادہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.